أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي پاک ہے وہ ذات اسرا بعبدہ لیلا جو لے گئی اپنے بندے کو رات کے ایک حصے میں من المسجد الحرام حرمت والی مسجد سے الی المسجد الاقصی دور والی مسجد کی طرف الذی بارکنا حولہ وہ جس کے ارد گرد کو ہم نے برکت عطا کی ہے لنریہ من آیاتنا تاکہ ہم اس کو اپنی بعض نشانیاں دکھلائیں انہ هو السمیع البصیر بلا شبہ وہی سب کچھ سننے والا سب کچھ دیکھنے والا ہے سورۃ الاسراء یا سورۃ بنی اسرائیل، اس کو سورۃ سبحان بھی کہتے ہیں۔ اس کا ترتیب تلاوت کے اعتبار سے نمبر ہے 17 اور ترتیب نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر ہے 50۔ اس میں 111 آیات اور 12 رکوعات ہیں، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکی دور میں نازل ہوئی۔ مکی دور میں کل 86 صورتیں نازل ہوئی ہیں، تو یہ 50ویں صورت ہے۔ اس کے بعد 36 صورتیں اور نازل ہوئیں۔ اس صورت میں اللہ سبحانہ و تعالی 3 بنیادی مضامین بیان فرماتے ہیں۔ ایک تو توحید، اور ایک رسالت، اور ایک معاد۔ معاد یعنی عقیدہ آخرت، یعنی یہ کہ یہ دنیا محنت کی جگہ ہے اور آخرت اس کا پھل پانے کی جگہ ہے۔ یہاں بونا ہے، وہاں کاٹنا ہے، اور یہاں کام کرنا ہے، وہاں اس کا انعام پانا ہے، اور یہاں برا کام کیا جائے گا تو اس کی بری سزا ملے گی۔ یہ عقیدہ نہ ہو تو انسان سیدھے راستے پر رہ نہیں سکتا۔ تو یہ اس ماحول میں صورت نازل ہوئی جب عام الحزن میں یعنی سن 10 نبوی میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئیں، اور آپ کے مشفق اور محافظ چچا ابو طالب بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت غم زدہ تھے۔ اللہ پاک نے آپ کا غم دور کرنے کے لیے اور آپ کو تسلی دینے کے لیے آپ کو آسمانوں پر بلوایا۔ معراج کے سفر میں اس بات کی طرف بھی اشارہ تھا کہ اے اہل کتاب، اب اگلا دور مسلمانوں کا دور ہے، اور دونوں قبلے مسلمانوں کی دسترس میں کیے جا رہے ہیں، بیت المقدس بھی اور بیت اللہ شریف بھی۔ اور معراج کے سفر میں یہ بھی اشارہ ہے کہ اب اس دن کو بلندی حاصل ہونے والی ہے، اور کفر، ذلت اور ناکامی سے دوچار ہونے والا ہے۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کے سفر کو اسراء کہتے ہیں، اور پھر مسجد اقصی سے آسمانوں کے سفر کو معراج کہتے ہیں۔ اسراء کا معنی ہوتا ہے چلنا، سرا، اور
اور اسرا دونوں کا معنی ہے چلنا، اور یہ فعل لازم ہے، مگر اس کو متعدی بنانے کے لیے با کا صلہ لایا گیا، اسرا بعبدہ، یعنی اللہ اپنے بندے کو لے گیا۔ تو یہ فاصلہ مسجد حرام سے بیت المقدس تک 40 دن کا جانے کا سفر ہے اور 40 دن کا آنے کا سفر ہے، اور پھر اس کے بعد 500 سال تک پہلے آسمان کا سفر ہے، پھر 500 سال تک اگلا آسمان، پھر 500 سال تک اگلا آسمان۔ لیکن اللہ پاک اپنی قدرت سے اپنے بندے کو، اپنے رسول کو اور سید الاولین والآخرین کو رات کے ایک حصے میں یہ سارا کام اللہ نے مکمل کروا دیا۔ لیلن کی جو تنوین ہے یہ تقلیل کے لیے ہے، یعنی رات کے تھوڑے سے حصے میں اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارے مشاہدات کروا دیے۔ معراج روح اور جسم دونوں کے ساتھ ہوا تھا، اس لیے کہ عبد صرف روح کو نہیں کہتے اور نہ ہی صرف جسم کو کہتے ہیں، بلکہ روح اور جسم دونوں کے مجموعے کو عبد کہا جاتا ہے۔ اور سیدہ عائشہ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو اس بارے میں تھوڑی سی غلط فہمی ہو گئی اس آیت کریمہ سے کہ وما جعلنا الرؤیا التي اریناک الا فطرۃ للناس، تو انہوں نے سمجھا کہ یہ سفر خواب میں ہوا ہے، لیکن علماء لغت اس بات کو جانتے ہیں کہ رویا کا اطلاق بیداری کی حالت میں دیکھنے پر بھی ہوتا ہے، اور اہل سنت اس بات پر متفق ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر بیداری کی حالت میں ہوا ہے، خواب کی حالت میں نہیں ہوا، کیونکہ اگر خواب کی حالت میں ہو تو پھر اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال کیا ہوا اور آپ کا اکرام اور آپ کی تکریم کیا ہوئی۔ خواب تو ہر آدمی کو آ سکتا ہے کہ میں آسمانوں پر اڑ رہا ہوں اور میں فلاں جگہ جا رہا ہوں، تو یہ خواب نہیں تھا بلکہ یہ جسم اور روح کے ساتھ بیداری کا سفر تھا۔ اور سبحان سے یہ بات شروع فرمائی کہ یہ سفر اس ذات نے کروایا ہے جو ہر قسم کے عیب اور ہر قسم کی کمزوری اور ہر قسم کی نارسائی سے پاک ہے، اور وہ ہر کام پر قدرت رکھتا ہے۔ اس کے لیے کوئی مشکل نہیں کہ رات کے ایک حصے میں اتنے لمبے سفر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے لیے مکمل فرما دے۔ تو فرمایا کہ من المسجد الحرام، حرمت والی مسجد یعنی کعبہ شریف۔ اس وقت کعبے کے گرد کوئی مسجد تو نہیں تھی، لیکن کعبے کو ہی مسجد حرام کہا گیا، اور بعض لوگوں نے پورے حدود حرم کے اندر جو ایریا ہے اس سارے کو مسجد حرام میں شمار کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر میں تشریف فرما تھے، تو وہاں سے آپ کو بیت اللہ میں لایا گیا، حتیم میں لایا گیا، اور حتیم سے پھر آپ کو مسجد اقصیٰ کی طرف لے جایا گیا۔ مسجد اقصیٰ میں آپ نے انبیاء کی امامت کروائی، اور اس کے بعد آپ آسمانوں پر تشریف لے گئے۔ پہلے آسمان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات سیدنا آدم علیہ السلام سے ہوئی، دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام ان سے ملاقات ہوئی، تیسرے آسمان پر سیدنا یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چوتھے آسمان پر سیدنا ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور چھٹے آسمان پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور ساتویں آسمان پر خلیل الرحمن حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد آپ کو سدرۃ المنتہا پہ لے جایا گیا، یعنی وہ ارضی اور سماوی کائنات کا آخری بارڈر ہے، اس پر ایک بیری ہے جس کو سدرۃ المنتہا کہا گیا، اور اس پر جب اللہ کے انوار کی بارش ہوئی تو اس کا منظر اتنا خوبصورت ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے پتے ہاتھی کے کانوں جیسے اور اس کے بیر بڑے بڑے مٹکوں جیسے ہیں، اور جب اس پر انوار الہی کی بارش ہوئی
تو اس میں ایک عجیب و غریب کیفیت پیدا ہو گئی جس کو صرف دیکھنے والا محسوس کر سکتا ہے، بیان نہیں کی جا سکتی۔ تو فرمایا کہ وہ مسجد اقصیٰ جس کی طرف سفر کرنا ثواب کی نیت سے جائز ہے، 3 مسجدوں کی طرف ثواب کی نیت سے سفر کرنا جائز ہے، ایک مسجد حرام، ایک مسجد نبوی اور ایک مسجد اقصیٰ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی مسجد حرام میں نماز پڑھے اس کو 1 نماز کا 1,00,000 نماز کا ثواب ہے، اور جو مسجد نبوی میں نماز پڑھے اس کو 1,000 نماز کا ثواب ہے، اور جو مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھے اس کو 500 نمازوں کا ثواب ہے۔ فرمایا بارکنا حولہ، اس کے اندر ہر قسم کی مادی اور روحانی اور معنوی برکتیں موجود ہیں۔ مادی برکات تو یہ ہیں کہ زمین بڑی زرخیز ہے، چشمے ہیں، باغات ہیں، نہریں ہیں اور بڑی رونق ہے اور چہل پہل ہے۔ اور روحانی برکت یہ ہے کہ چاروں کتابیں آسمانی وہاں پڑھی گئیں، اور انبیاء علیہ السلام کا وہ مسکن رہا، اور بہت سے انبیاء کی قبریں بھی وہاں پہ ہیں۔ فرمایا لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنے بندے کو کچھ اپنی نشانیاں دکھائیں۔ اللہ کی نشانیاں تو بے شمار ہیں، اس میں سے بہت سی نشانیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلائے گی۔ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور عطا کی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، اور بنایا ہم نے اس کو ہدایت بنی اسرائیل کے لیے۔ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، یہ کہ تم میرے سوا کسی کو کارساز نہ بناؤ۔ فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے تورات دی اور اس کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا۔ تمام کتب سماویہ ان کی اقوام کے لیے آئیں، لیکن ہمارا جو قرآن مجید ہے یہ اللہ پاک نے پوری کائنات کے لیے، انسانوں اور جنوں کے لیے، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے اس کو بنا کر بھیجا ہے، ہدایت کا سرچشمہ۔ اور فرمایا کہ اس کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ اپنے تمام معاملات کا سرپرست مجھے سمجھو، رزق دینے والا میں ہوں، اولاد دینے والا میں ہوں، اور صحت اور بیماری دینے والا میں ہوں، اور تنگی اور خوشحالی دینے والا میں ہوں، زندگی اور موت دینے والا میں ہوں۔ جب تک یہ عقیدہ نہ ہو تب تک انسان توحید کے عقیدے پر قائم نہیں رہ سکتا۔ مگر انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، اور عیسائیوں نے مسیح اور مریم اور اللہ تینوں کو ملا کر خدا کا درجہ دیا اور کہا کہ یہ ایک معبود ہے، تو شرک میں مبتلا ہو گئے اور اللہ کی توحید کو بھول بیٹھے۔ ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ اے ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار کیا۔ انہ کان عبدا شکورا، بلا شبہ وہ ایک شکر گزار بندے تھے۔ ذریہ میں جو تا کے اوپر زبر ہے یہ منادہ مضاف کی طرف نشاندہی کرتی ہے، اس سے پہلے یا محذوف ہے۔ یا ذریۃ من حملنا مع نوح، اے ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار کیا۔ اور نوح علیہ السلام کے ساتھ کون سوار ہوئے تھے؟ نیک لوگ، ایمان والے لوگ، صالح لوگ۔ فرمایا کہ تم نیکوں کی اولاد ہو، اپنے آباء و اجداد کی حرمت اور عزت کا کچھ خیال رکھو، اور اپنے آپ کو ایسے برے اعمال میں ملوث نہ ہونے دو جو انسان کی عزت اور وقار کے منافی ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ نوح علیہ السلام
ہمارے ایک شکر گزار بندے تھے، اور انہوں نے 950 سال تک اپنی قوم کو تبلیغ کی اور تھکے نہیں، اکتائے نہیں، گھبرائے نہیں۔ لیکن جب دیکھا کہ قوم نہیں مان رہی تو پھر اللہ سے درخواست کی کہ یا اللہ اب آپ ان پر اپنا عذاب بھیج دیں اور ایمان والوں کو نجات عطا فرما دیں۔ تو ہم نے ایسا ہی کیا۔ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور فیصلہ سنا دیا ہم نے بنی اسرائیل کو، فی الکتاب، تورات میں، لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، کہ یقیناً تم ضرور فساد کرو گے زمین میں 2 مرتبہ، وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور یقیناً تم ضرور سرکشی کرو گے، بہت بڑی سرکشی۔ اللہ پاک کو چونکہ مستقبل کے سارے حالات معلوم ہیں اور بندوں کے افعال اور ان کا انجام بھی معلوم ہے، لیکن اللہ پاک اس انجام کا اعلان قیامت والے دن فرمائیں گے۔ مگر کس نے جنت جانا ہے، کس نے دوزخ جانا ہے، کون خوش بخت ہے، کون بدبخت ہے، کون اس دنیا میں کیا کام کرے گا، کیا اچھائی اور کیا برائی کرے گا، یہ ساری چیزیں اللہ پاک کے علم میں پیشگی طور پر ہیں، اور اللہ کو کسی چیز کے جاننے کے لیے مزید کسی شہادت یا مزید کسی واسطے کی ضرورت نہیں۔ فرمایا کہ ہم نے، چونکہ ہمیں معلوم تھا کہ بنی اسرائیل زمین میں 2 مرتبہ فساد کریں گے، ادم مچائیں گے۔ ارض سے مراد یا تو ساری زمین ہے یا زمین شام ہے، سرزمین شام اور سرزمین مصر، اور ان کا فساد آپ حضرات کو اچھی طرح معلوم ہے کہ سمندر سے پار ہوتے ہی انہوں نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ ہم تو اللہ کو تب مانیں گے جب آپ ہمیں اللہ کا دیدار کروا دیں ان آنکھوں سے، اور پھر انہوں نے نبی کی بہت سی نافرمانیاں کی اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے پھر اس فساد کے نتیجے میں تم پر اپنا عذاب بھیجا اور اپنے بعض بندوں کو بھیجا جو تمہیں سزا سکھانے کے لیے تم پر قابض اور غالب ہو گئے۔ ترجمہ ایک بار، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ جو لے گیا اپنے بندے کو، لیلاً، رات کے ایک حصے میں، من المسجد الحرام، حرمت والی مسجد سے، الی المسجد الاقصی، دور والی مسجد کی طرف، الذی بارکنا حولہ، وہ جس کے ارد گرد کو ہم نے برکت عطا فرمائی، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اسے اپنی بعض نشانیاں دکھلائیں، انہ هو السمیع البصیر، یقیناً وہی ہے جو سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ وآتینا موسیٰ الکتاب، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی، وجعلناہ ھدی لبنی اسرائیل،
اور ہم نے بنایا اس کو ہدایت کا ذریعہ بنی اسرائیل کے لیے. اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، یہ کہ نہ بناؤ میرے سوا کسی کو کارساز. ذریۃ من حملنا مع نوح، اے ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار کیا. انہ کان عبدا شکورا، یقیناً وہ ایک بہت شکر گزار بندہ تھا. وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور ہم نے فیصلہ سنا دیا بنی اسرائیل کو. فی الکتاب، تورات میں. لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، کہ یقیناً تم ضرور فساد کرو گے زمین میں 2 مرتبہ. وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور یقیناً تم ضرور سرکشی کرو گے، بہت بڑی سرکشی. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.